بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جاوید چودھری کے کالم سے اقتباس۔ الکیمسٹ دنیا کے بہترین ناولز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ناول برازیل کے مشہور مصنف پاؤلو کوئیلو نے پرتگالی زبان میں لکھا تھا۔ یہ صرف 2 ہفتے میں مکمل ہوا۔ 1987 میں لکھا گیا، 1988 میں شائع ہوا، 1993 میں انگریزی میں ترجمہ ہوا اور یہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیسٹ سیلر بن گیا۔ یہ دنیا کے ان چند ناولز میں شامل ہے جن کے ترجمے تمام بڑی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ الکیمسٹ اندلس کے ایک نوجوان گڈریے سنتیاگو کی کہانی ہے۔ یہ مراکش کے صحراؤں میں پھرتے پھرتے خواب دیکھتا ہے اور خواب کی تعبیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ خزانے کی کھوج میں ذلیل و خوار ہوتا ہوا اہرام مصر تک پہنچتا ہے اور پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ یہ ناول بنیادی طور پر اس روحانی نقطے پر لکھا گیا جس کے بارے میں صوفیہ کرام کہتے ہیں، انسان کا اصل جوہر روح ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا خزانہ ہے اور انسان کو اس خزانے کی موجودگی میں کوئی دوسرا خزانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ پاؤلو کوئیلو نے اپنے ناول کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا، ناول کا پلاٹ میری روح پر درج تھا، میں نے یہ پڑھا اور لکھ دیا۔ الکیمسٹ کے چند فقرے آنے والے دنوں میں محاورے بن گئے اور لوگ آج آپ کو یہ محاورے دہراتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً ناول کا مشہور ترین فقرہ یہ تھا، انسان جب کوئی چیز پانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پوری کائنات اس سازش میں اس کی شریک بن جاتی ہے۔ مثلاً بہادر بنو، رزق لو، تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ مثلاً محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اور مثلاً دنیا میں صرف ایک چیز خوابوں کو ناممکن بناتی ہے اور وہ چیز ہے ناکامی کا خوف۔ الکیمسٹ مسٹ ریڈ بیفور ڈیتھ کتابوں میں شامل ہے اور میں یہ کتاب 20 مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ پوری کتاب شاندار ہے، لیکن کتاب کا ایک واقعہ مجھے ہر بار واہ واہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک لڑکے کی کہانی پر مشتمل ہے۔ لڑکا کسی شاندار قلعے میں پہنچتا ہے۔ قلعے کا مالک چمچ میں تیل ڈال کر لڑکے کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے، تم میرا سارا قلعہ دیکھو، لیکن خبردار چمچ کا تیل نہیں گرنا چاہیے۔ لڑکا پورے قلعے کا چکر لگا کر واپس آتا ہے۔ قلعے کا مالک چمچ دیکھتا ہے، چمچ میں تیل موجود ہوتا ہے۔ وہ لڑکے سے پوچھتا ہے، تم نے قلعے میں کیا دیکھا؟ لڑکا جواب دیتا ہے، میری ساری توجہ چمچ پر تھی، لہٰذا میں بدقسمتی سے قلعہ نہیں دیکھ سکا۔ قلعے کا مالک اسے قلعہ دیکھنے کے لیے دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ لڑکا قلعہ دیکھ کر واپس آتا ہے تو اس کا چمچ خالی ہوتا ہے۔ قلعے کا مالک پھر اسے مشورہ دیتا ہے، باکمال انسان وہ ہوتا ہے جو قلعہ بھی دیکھ لے اور اس کے چمچ کا تیل بھی نہ گرے۔ صوفیہ کرام اس صورتحال کو دنیا میں رہ کر دین کو قائم رکھنا کہتے ہیں۔ دنیا میں ہمارا اصل کام روح دین کو سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے اور روح چمچ کا تیل ہوتی ہے۔ ہم دنیا کی چکا چوند میں ایک لمحے کے لیے چوکے نہیں اور ہمارا چمچ خالی ہوا نہیں۔ دنیا میں رہنا ہمارا دوسرا کام ہوتا ہے۔ یوں ہم دنیا کے تمام لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، وہ دیندار لوگ جو چمچ کا تیل برقرار رکھنے کے لیے دنیا پر توجہ نہیں دیتے، یا پھر وہ دنیا دار جو دنیا میں مگن ہو کر چمچ کے تیل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں میں ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، صوفیہ۔ ان لوگوں کو با ایمان دنیا دار کہتے ہیں۔ یہ متوازن لوگ کمال ہوتے ہیں۔ یہ رومی کے مرد مجاہد، ابن عربی کے مرد کامل اور علامہ اقبال کے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ سپر مین ہوتے ہیں۔ ہم عام لوگ ہیں۔ ہم اقبال کے مسلمان، مرد کامل یا مرد مجاہد نہیں ہیں۔
چنانچہ ہمیں دنیا میں قلعے یا تیل دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر ذرا سے دیندار ہو جائیں یا پھر ہم دیندار بن کر تھوڑی سی دنیا کے ساتھ گزارا کر لیں تو ہم کمال کر دیتے ہیں۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0۔